کہتے ہیں کہ بھئی مجتہدین حجت ہیں لوگوں پر، ان کا یہ عقیدہ ہے، ان کا یہ عقیدہ ہے کہ مجتہدین دیکھ، اور یہ کہتے ہیں کہ امام علیہ السلام نے روات احادیث کو حجت بنایا، اور مجتہدین یہ حدیث ایک بھی نقل نہیں کرتے۔ آپ سیستانی صاحب کی توضیح المسائل اٹھائیں یا خوئی خمینی، یہ ان لوگوں کے ایک حدیث ایک بھی نہیں ہے۔ میں نے یہاں پر کئی دفعہ خمینی صاحب کی جتنے تقاریر ہیں، ان کے جتنے بیانات ہیں، جتنے انٹرویوز ہیں، وہ پوری کتاب کی شکل میں چھپ چکی ہے فارسی زبان میں، اس کو نام ہے صحیفہ نور، ہر جلد ہے 600 700 بڑی بڑی صفحات ہیں، اس طرح کی چھوٹی صفحات نہیں ہیں جس طرح یہ کتاب ہے نا، بڑی بڑی صفحات ہیں، اور ہر صفحے میں پرنٹ بھی چھوٹے ہیں، تو ایک صفحے میں بہت بڑا مطلب آ جاتا ہے، اور اس کے علاوہ صفحات بھی زیادہ ہیں، اور ہر کتاب میں ہر جلد میں 600-700 کتابیں، اور 22 کے قریب وہ مجلدات ہیں۔ اس کے آخر میں اس نے جتنے احادیث پورے اپنی زندگی میں پڑھی ہیں، یعنی جتنے اس کے انٹرویوز ہیں، انقلاب سے پہلے تقریریں ہیں، نجف میں اس نے تقریریں کی ہیں۔ اب سن لیں پلیز، نہ میری بات سننے دے، میری بات ہونے دے، ختم نہیں ہوئی نا میری بات، آپ سن لیں بات نہ کاٹے بھائی، نہیں میں نے بات ختم ہی نہیں ہوئی، کیوں نہیں سن رہیں گے آپ؟ جیسے میں نے آپ کی بات سنی ہے نا، اس نے پوری زندگی میں جتنے باتیں کی ہیں اس کو جمع کیا، اور اس کے آخر میں ایک انڈیکس ہے حدیث کی، وہ حدیث دیکھیں، اکثر حدیث اس نے غلط پڑھی ہیں، وہ ضرب الامثال کو حدیث پڑھ کے لوگوں کو سنائے، اور پورے جتنے حدیث پڑھے نا وہ 10-20 صفحے ایک، یعنی اس شخص کو بالکل حدیث آتا ہی نہیں تھا، اور جو حدیثوں نے جس چیز کو اس نے حدیث سمجھ کے پڑھی ہے، وہ جس چیز کو اس نے حدیث سمجھ کے پڑھی ہے وہ حدیث تھی نہیں۔ اور بھائی صاحب، یہ راوی حدیث یہ ہے کہ لوگوں کو حدیث سنائے، لوگوں کے لیے حدیث لکھے، لوگوں کے لیے حدیث بیان کرے، جیسے میں کہتا ہوں، جس شخص کو اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حجت بنایا، امام زمانہ علیہ السلام نے حجت بنایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے جانشین ہیں، وہ ہیں جو لوگوں کے لیے حدیث نقل کرے، ان کی باتیں نقل کرے، یہ نہ کہے کہ میرا کلام آپ پہ حجت ہے۔ آپ کی بات پہنچ اس لیے اب خاموش، میری بات ختم نہیں ہوئی نا۔ کون حدیث نقل کرتا ہے لوگوں کے لیے؟ شیعہ قوم میں صرف ایک شخص ہے جو اپنا سے کچھ بولتا ہی نہیں ہے، ایک خاموش صاحب ٹائم کیا فکس کروں میں آپ کے لیے؟ آپ سن ہی نہیں رہے نا، میں نے سن لیا، آپ ٹائم فکس نہیں سنے نا، جو آپ سن لینا، آپ ٹائم فکس کر لیں، یہ آپ کی بات۔ اب یہاں پہ کامنٹ آ رہا ہے بھائی، ایک کامنٹ آیا ہے یہاں پہ ناظرین کی جانب سے، سن لے بھائی، آپ ٹائم کیا فکس کرنا، سن لیں اب سن لینا بھائی، آپ سنیں بھائی، آپ کیوں اتنے بے قرار ہیں؟ یہ بہت بدتمیزی ہے، وہ کوئی مناظر تھوڑی ہے، سنیں نا، ٹائم فکس کریں نا، اس طرح تو نا، یہ باتیں آپ کی میں نے ساری سنی ہوئی ہیں پچھلے 3 جب آپ دوستوں سے فون کرتے ہیں تو ٹائم فکس کرتے ہیں، اجتہاد و تقلید جب آتے ہیں کسی سے ملاقات، وہ ٹائم فکس کرتے ہیں بات کرنے کے لیے، بھائی کچھ صبر کرو نا بھائی، ابھی مناظر ہو رہا ہے، سن لیں، مجھے بھی 1 منٹ دینا، ادھر 1 منٹ آپ کو دیں گے نا، جب آپ بات ہی سن ہی نہیں رہے نا، تو یہ کہ آپ دیکھیں اچھی طرح سے سن لیں کہ آپ اہل بیت طاہرین علیہ السلام کے بجائے مجتہدین کو آپ حجت سمجھتے ہیں، یہ کفر باللہ اور یہ شرک باللہ، کیونکہ آپ لوگوں کو، شیعوں کو، یہ اس کے بجائے کہ اہل بیت علیہ السلام کے لیے، ان کے لیے احادیث کو حجت سمجھ لیں، آپ کس چیز کو حجت سمجھتے ہیں؟ مجتہدین کے تشخیص کو، مجتہدین کے نظریات کو، اسی کو کہتے ہیں کفر، کہ آپ نے ائمہ طاہرین علیہ السلام کا جو مقام حجت ہے وہ مولویوں کو عطا کیا، یہی ہے شرک باللہ اور شرک بالرسول اور شرک بالائمہ الطاہرین علیہ السلام۔ اس لیے میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ شیعہ مولوی دنیا کے بدترین کافر ہیں۔ 1 منٹ ہو گیا، ٹھیک ہے جی سر، آپ بھی شیعہ مولوی ہیں، آپ نے اپنے اوپر بھی فتویٰ لگا دیا، آپ کاٹے نہیں میری بات کو۔ پہلی بات تو یہ ہے، میں راوی حدیث ہوں، دنیا میں اگر کوئی راوی حدیث ہے تو وہ یہ ہے، سن لیں، دین کا مدافع میں، سنیوں کو شیعہ بنانے والا میں، شیعوں کو مزید شیعوں پہ محکم کرنے والا میں، بدعات کے خلاف جہاد کرنے والا میں، جن سے شیعوں نے غداری کی میں وہ میں، جن سے عمریوں نے دشمنی کی وہ میں، الحمدللہ اللہ کے فضل سے۔ وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ۔ یہ تو آپ مسئلہ آپ کا یہ ہے، اب سن لیں، میری بات نہیں کاٹنا، اخلاقی طور پہ بھی آپ کو حق نہیں کہ دوسرے کی بات کاٹیں اور دوسرے کا ٹائم بھی فکس کریں۔ میرے کیوں کاٹتے رہے؟ ابھی دیکھ اخلاق کا کہہ رہا ہے، ابھی اتنی دیر میرے کاٹتے رہے،
मैं अभी तो मुझे क्या आप खुद ही बोलते जा रहे हैं दूसरे, हालांकि मेहमान का हक होता है कि उसको ज्यादा टाइम दें ताकि वो अपनी बात कर सके। आप मेहमान की बात उल्टा काट रहे अब हैं और बात कर, बुलाया बिस्मिल्लाह भी आप बिस्मिल्लाह, लोगों बात ने। करें। एक बात, पहली बात तो ये है कि आप लोग एक मौजू पे आप ठहर ही नहीं रहे, कभी उस मौजू को पकड़ लेते हैं, कभी उस मौजू को पकड़ लेते हैं, कभी जिहाद, कभी तकलीद, कभी कोई और। कोई हमारा तो पहली तो बात है, आज तय तय होना था शरायत के आइंदा जो मौजूआत क्या होंगे, टाइम क्या होगा, शरायत क्या होगी, वो उसकी तरफ आप नहीं आ रहे, नंबर एक। नंबर दो, आप यहाँ पे बहुतान लगा रहे हैं और आपके अंदर जरा भी चेंजिंग नहीं आई, हालांकि इतना आपसे 3 मुनाजरे भी हुए इस मौजू पे। और इसकी वजह ये है चेंजिंग क्यों नहीं आई, क्योंकि आप हौजे के नहीं पढ़े हुए, चांद किताबें थोड़ी बहुत को पढ़ी होंगी, खुद आपने किताबें मुतालिया की है। और कुरान उस पढ़ा वो किसको नहीं आप है, आता? आप है जिसको उम्र के कुरान नहीं पढ़ना नजरिए है। पे हस्बुना किताबुल्लाह, हस्बुना किताबुल्लाह। आप फकत जो है वो हस्बुना किताबुल्लाह के नजरिए पे कायम है, अमली तौर पे जो रसूलुल्लाह के सामने बाज ने दिया था, और फकत किताबें पढ़ के आप आ गए मीडिया पे बैठ गए, जिसकी वजह से आपके निमुलायत की वजह से वो जहालत फैल रही है, और उसी जहाल मुरक्कब पे आप अड़े हुए हैं। जिन लोगों ने मुझे, मैं 15 साल मैंने बास खारिज पढ़ी है कम से कम नजफ में, और 8-7 साल हो गए पढ़ाते हुए मुझे, और उसमें आपने बहुतान इन्ना लगाया कि लिल्लाहि व फुकहा इन्ना इलैहि फकत अपनी राजिऊन। राय देते हैं, इमाम का कोई फरमान नहीं देते। ये वसाइल शिया है, और ये हर शिया बंदा अपने उसको डाउनलोड कर सकता है, उर्दू में भी आ चुकी है। फुकहा जब भी फिकी मसाइल बयान करते हैं वसाइल शिया से और बाकी किताबों से, मन ला याजुल फकी काफी, उससे बकायदा वो किताब लाते हैं दर्स में, और अपने फतवे पे वो रिवायतें सामने पेश करते हैं। और ये आप बार बार झूठ बोलते हैं, बोतान लगाते हैं फुकहा के ऊपर के वो कोई रिवायत नहीं लेके आते। ये सईद खोई का मौसूआ है मेरे पास, और ये 50 जिल्दें पीछे पड़ी हैं। इसमें सईद खोई ने जितनी भी फिकी फतावे पे बात की है, उसमें उन्होंने रिवायात का तज़किरा भी किया है, आयात का तज़किरा भी किया है। और आप फिर वही एक ही बात, एक ही बहुतान, एक ही गलत बयानी, लोगों को गुमराह करना। अफसोस की बात है, आपको ठीक है अल्लाह ने तौफीक दी है, आपने इमामत का दिफा किया, वो हम मानते हैं। आपने मुखालिफिन को जो है वो उनको यानी अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज मैं आपको पॉकेट ब्रोकर के बारे में बताने जा रहा हूँ। ये एक ऐसी एप्लीकेशन है जिसने मुझे इन्वेस्ट ये जो आप शिया फुकहा, आप फिर वही एक ही बात, एक ही बहुतान, एक ही गलत बयानी, लोगों को गुमराह करना। अफसोस की बात है, आपको ठीक है अल्लाह ने तौफीक दी है, आपने इमामत का दिफा किया, वो हम मानते हैं। आपने मुखालिफिन को जो है वो उनको यानी अच्छे जवाबात दिए हैं, और वो लोग शिया भी हुए हैं, इसका हम मुनकर नहीं हो रहे। लेकिन ये जो आप शिया फुकहा जो जिंदगी सर्फ कर देते हैं, और उन्होंने दर्स तदरीस कर करके एक एक रिवायत, एक एक आयत, एक एक मसले पे इतना टाइम लगाते हैं, और सामने फजला बैठे होते हैं, तो वो आप फौरन बोतान और कुफ्र और शिरक हुज्जत हमने करार दिया या इमाम जमाना ने करार दिया। मैंने वो 3 मुनाजरे जो आपसे किए थे उसमें सनद सही साबित की थी। ये अम्मल हवादिसुल वाक़िया वाली हदीस में तौक़ीम इमाम ने फुक़हा को हुज्जत करार दिया है। तो अगर इमाम हुज्जत करार दें, आप कहें हुज्जत नहीं है, तो आप तो इमाम के हुक्म के मुनकर हो गए, आप इमाम की इताअत से निकल गए, न कि फुक़हा निकल गए। जी, आपने असल चीज उसके देखें, जब आए हम जो कहते हैं ना कि होंगी। ये इनका काम है, इन लोगों का, मौलियों का, झूठ बोलना। इनको शर्म भी नहीं आती जरा बराबर झूठ बोलने से, फ्रॉड करने से, फरेब देने से, क्योंकि पहले दिन से ये हौजा जाते हैं, इनको काम होता है फरेब देना। पहले दिन से ये तो जब आप जरा फिर बस सीखते हैं बोतान ना, लगा अब बात करने देना, मेरी लगा बारी रहे है हैं। ना, अब मेरी बारी है ना। ये ये बद अखलाकी मैंने जो आप अब लोगों ने जब भाई राब्ता अब किया सुन, था, अब देख, अब बद अखलाकी ये है कि आप दूसरा मैंने पहले शर्त दूसरे तय की की बात थी, नहीं सुनते ना। अखलाक के दायरे में रहे, नंबर 1 अखलाक के दायरे प्लीज में रहे, प्लीज सुन ले भाई, प्लीज सुन ले, एहतराम के दायरे में रहे। मैं एहतराम के आपसे दायरे बात में। नहीं आप करना इधर चाहता इधर था, लेकिन भाई आपके सो सेक्रेटरी ने बार बात बार करने देना इशरार भाई। किया, और मैंने ये शर्तें रखी थी कि नंबर 1 अभी अखलाक के बताते दायरे ना। में रहे, नंबर 2 बहुतान न लगाएं, नंबर 3 एहतराम करें। ये मैंने शर्तें लगाई थी, और आप फिर वही बात अखलाकी, वही इंसल्ट। आपको बुनियादी कवायद उसूल का नहीं पता दीन का, ये कि कोई भाई ये सामने अगर कहता बैठा है कि है दूसरे के बात उसकी ना इंसल्ट काटें और नहीं सामने करनी, वाले को बात नहीं करने देता ना। उसकी उसको उसके साथ बदतमीजी नहीं करनी। ये तो आम जानते हैं, आप अभी अपने आप अभी को आलिम साबित हो कहते जाएगा हैं। ना, अभी साबित हो जाएगा मेरे भाइयों। अभी देख लो,
میں نے عرض کیا کہ ان لوگوں کا کام ہے، مولوی کا کام ہے جھوٹ بولنا ہر چیز میں. ان کا پہلے دن سے جب حوصلہ جاتا ہے نا ضربہ کہنے سے، وہیں سے ان کا جھوٹ بولنا سیکھ جاتے ہیں کہ یہ ضربہ کیسے ضربہ بن گیا، وہاں سے جھوٹ بولنا ہی سیکھ جاتے ہیں. ٹریننگ ہوتی ہے ان کے آخر تک. ابھی انہوں نے کتاب اٹھائی ہے مستند العروہ خوئی صاحب کی مستند العروہ اٹھائی کہ یہاں پہ وہاں پہ کچھ احادیث ہیں. اور بھائی آپ جس شخص کے پاس مستند العروہ اگر ہے تو ہے، اگر نہیں ہے وہ تو انٹرنیٹ سے ڈاؤن لوڈ کر کے دیکھ سکتا ہے کہ وہاں پر دیکھیں مستند العروہ کھول کے کہ اس میں کتنے احادیث ہیں. ہر صفحے کو دیکھیں، واقعا یہ احادیث کی شرح کی کتاب ہے. یہ فتووں کے لیے جو یہ فتوے دیتے ہیں اس میں اکثر ابحاث وہ احادیث کی ہیں. بالکل اس طرح نہیں ہے بھائی. اکثر ابحاث جو مجتہدین دیتے ہیں وہ یہ ہوتا ہے کہ ایک دوسرے کے اقوال کو نقل کرتے ہیں. خوئی صاحب کا بھی یہی کام ہے کہ وہ پہلی بات ہے سید کاظم یزدی کا قول نقل کرتا ہے، پھر اس کے مقابلے میں صاحب جواہر نے کیا بولا ہے، شیخ مرتضیٰ نے کیا بولا، فلانی نے کیا بولا ہے. آخر میں جا کر وہ کبھی کسی حدیث کو فٹ نوٹ میں اس کا صحیح فلان میں یہ آیا، متن بھی اکثر نہیں ہوتا حدیث کا، ٹھیک ہے نا. اغلب یہ جو ان کے بحث خارج. لیکن بات یہ ہے کہ جو چیز امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا وَأَمَّا الْحَوَادِثُ الْوَاقِعَةُ فَارْجِعُوا فِيهَا إِلَىٰ رُوَاةِ حَدِيثِنَا، کہ جو شخص آپ کے لیے ہماری احادیث نقل کرے، اگر وہ اپنی کتاب میں احادیث کی طرف اشارہ کرتا ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ اس نے شیعہ عوام کے لیے کوئی حدیث نقل کی ہے. شیعہ عوام کے لیے اس نے کیا حدیث نقل کی ہے؟ اس نے کوئی صحیح حدیث کی کتاب لکھی ہے، اس نے کوئی صحیح حدیث کی کوئی شرح کیا ہے، اس نے کوئی کچھ بھی نہیں کیا. اس نے سوائے یہ کہ خوئی صاحب کی ساری عمر یہ گزر گئی احادیث کی دشمنی میں. اس جو بھی شخص ایمانداری کے ساتھ اس کا مقدمہ رجال پڑھے تو اس کو بخوبی پتہ چل جاتا ہے کہ یہ شخص کتنا جاہل تھا. وہ عبارت لے کے آتا ہے کتاب فروع کافی سے، کتاب کافی کے مقدمے سے، یا کتاب من لا يضر الفقیہ کے مقدمے سے، اور کہتا ہے خود اس کی عبارت دے، کہتا ہے خود کلینی کو یقین نہیں تھا اس کے احادیث صحیح ہیں. سبحان اللہ، وہ عبارت بالکل اس کے مطلب سے اجنبی ہے، پتہ چل جاتا ہے. وہ اختلاف الحدیث کی عبارت لے کے آتا ہے اور سمجھتا ہے کہ اس کے عبارت کا مطلب یہ ہے کہ کلینی صاحب کو یقین نہیں تھا کہ اس کے کافی کے احادیث صحیح ہیں، یا شیخ صدوق کو یقین نہیں تھا کہ من لا يضر الفقیہ کے احادیث صحیح ہیں. بہرحال ہم نے جو خوئی صاحب کو پایا ہے وہ ایک ایسا شخص ہے جو بالرائے فتوے دیتا ہے، اور شیعہ عوام کے لیے اس نے کبھی حدیث کلام امام علیہ السلام نقل نہیں کی، اور اس نے ایک ایسے نسل کی پرورش کی، ایسے جاہل مجتہدین کہ اس نے نسل کی پرورش کی جنہوں نے شیعہ عوام کو احادیث سے محروم رکھا. اسی لیے ہم تو کہتے ہیں کہ آپ لوگ اہل بیت علیہ السلام کے دشمن ہو اور شیعوں کے دشمن ہو، کیونکہ یہ چھوٹی بات نہیں ہے کہ شیعہ عوام میں احادیث کی بالکل پہچان ہی نہیں ہے. شیعہ عوام احادیث پہ عمل نہیں کرتے. اس کی وجہ کیا احادیث پہ عمل نہیں کرتے؟ اگر آپ لوگ راوی حدیث ہو، اجازت دیں میری بات ختم ہونے دینا، بات پہنچ گئی، اجازت نہیں. دیکھیں آپ نے مجھ پہ بہتان لگایا کہ آپ نیم ملا، اس نے بہتان لگایا، اپنی بے حرمتی نہیں بول. ایک ٹائم فکس ہے، میں بھی مجھے خاموش ایک منٹ مجھے بات کرنا ہے. اگر آپ لوگ راوی حدیث ہیں تو شیعہ دنیا میں کوئی حدیث پہ عمل کیوں نہیں کرتا؟ اتنے مولوی اتنے مجھ سے کوئی حدیث نہ، یہ دیکھیں لوگوں ان کا جھوٹ بہت واضح ہے. کیا انہوں نے پچھلے 100 سال میں کوئی حدیث کی کتاب لکھی ہے کہ شیعہ عوام اس پہ عمل کریں؟ کیا آپ کے عمل کے لیے انہوں نے کوئی شیعہ حدیث کا انہوں نے پیش کیا کہ بھئی یہ حدیث آپ پہ حجت ہے، آپ اس پہ عمل کریں؟ یہ کرتے ہیں نہیں. یہ کیسے راوی حدیث ہے؟ یہ جھوٹ کہہ رہے ہیں کہ راوی حدیث ہے. اچھا ٹائم سٹارٹ کر لیں. امام علیہ السلام نے یہ دیکھ مناظرہ نہیں ہو رہا شیخ صاحب، مناظرہ نہیں ہو رہا. آپ سنیں وَأَمَّا الْحَوَادِثُ الْوَاقِعَةُ فَارْجِعُوا فِيهَا إِلَىٰ رُوَاةِ حَدِيثِنَا. یہ باتیں کر رہے ہیں اگر آپ کو جواب دے رہا ہوں نا. آپ نے کہا کہ مجتہدین فقہا کے خلاف ہیں. بھائی آپ کو یہ اصطلاحات بھی نہیں آتے کہ فقیہ بولتے کس کو ہیں؟ ساتھ رکھیں، ٹائم اپنے لیے فکس کر لیں. میرے بھی اتنا دے دیں ٹائم جتنا آپ نے بات کرنی ہے. مجھے اتنا انصاف آپ نے بہت بات کیا، ٹھیک ہے، آپ کی بات پہنچ گئی ہے. اب مجھے جواب نہیں پہنچی ہے نا. آپ دیکھیں آپ نے جب بات کی میں نے آپ کی بات تسلی سے سنی ہے. پہنچ گئی ہے. اب یہ نہیں تو نہیں میری بات ختم نہیں ہوئی نا، میری بات ختم نہیں ہوئی. کلپ نکال کے چھوٹا اپنی بات نکال کے میڈیا پہ شیئر کر دیتے اور میری بات وہاں نہیں پہنچتی. یہ بھی آپ لوگوں کی ناانصافی ہے. کاش آپ لوگوں کے اندر تھوڑے سا انصاف ہوتا تو یہ گمراہی نہ پھیلتی عوام کے اندر. پہلی بات تو یہ ہے، میری بات سن لیں پھر آپ جواب دے دیں. بھائی اب میری بات سنیں. نہیں سنا نہیں سن لیا، نہیں سنا نا، سن لیں. آپ نے کہا کہ میں نیم ملا ہوں، میں ملا ہوں. وہی بات کرتے ہیں. یعنی یہ سن لو، جس شخص نے جس کو سب لوگوں نے دیکھا کہ اس کو قرآن 5 سالہ بچے کی طرح پڑھتا ہے، یہ شخص یہ دوسروں کو کہتا ہے کہ آپ کے پاس علم نہیں ہے. حالت کیا ہے؟ کنٹرول روم جو ہے نا وہ تانے دینا مومن کی شان نہیں ہے. آپ کو تو بنیادی اصول ہی نہیں پتا، دین کے بنیادی چیزیں ہی نہیں پتا. آپ تانے دے رہے ہو.
قرآن میں یہ ہوتا ہے آپ 3 مناظرے جب ہار چکے تھے، چلے آپ اس سوال کے جواب دے دو، اس سوال کے جواب دے دو کہ اگر آپ لوگ راوی حدیث ہو تو حدیث کیوں نقل نہیں کرتے؟ جب آپ کے خلاف بھرپور کمنٹ دیا، آپ نے فرار کے لیے یہ راستہ اختیار کیا کہ یہ قرآن کا طریقہ اپناتے ہیں۔ قرآن میں طریقہ یہ ہے کہ کچھ تجوید کے جو تلفظ ہوتا ہے حروف کا وہ واجب ہوتا ہے، اس سے نماز بھی باطل ہو سکتی ہے یا معنی بدل سکتا ہے، کچھ تحسین کے لیے ہوتا ہے۔ یہ عوام اگر اس چیز کو دیکھیں، یہ جو قاری حضرات ہیں، یعنی حسن قرات اور چیز ہے، تجمیل اس کو زیادہ جمال کے لیے اور چیز ہے، اصل تلفظ میں بعض حروف کا اس میں تلفظ کا ہوتا ہے، جہاد بھی سب پہ واجب نہیں ہے، دوسروں پہ واجب ہے، آپ پہ واجب نہیں ہے۔ باقی تحسین اور تمام اس کی صفات و اس کا خیال رکھنا وہ تو بہت سارے قاری بھی نہیں رکھ سکتے۔ آپ کی قرات میں نے 20 غلطیاں نکالی تھی، بعد میں ویڈیو جا کے دیکھ لیں اگر آپ، ٹھیک ہے۔ باقی رہ گیا مسئلہ، آپ خود ہی جج ہیں، آپ خود ہی مدعی ہیں، آپ خود ہی جج ہیں، آپ خود ہی سب کچھ ہیں، ٹھیک ہے۔ اور پھر دوسری بات، دوسرے لوگوں کا مذاق اڑانا، گناہ کبیرہ پڑھیں، آپ پہلے اپنے روح کا تزکیہ کریں، چونکہ جس عالم کے پاس روح کا تزکیہ نہیں ہے وہ فساد پھیلائے گا معاشرے میں، وہ بے دینی پھیلائے گا، وہ گمراہی پھیلائے گا، کیونکہ اسے شہرت چاہیے، اسے پیسہ چاہیے، اسے لوگوں کی جو ہے نا من طلب العلم لیباہی بہ العلماء یماری بہ السفہاء، یعنی جو لوگوں علماء کے اوپر فخر و مباحات کرنا چاہتا ہے، ان سے مجادلہ مبارات کرنا چاہتا ہے، اور لوگوں کا اپنی طرف متوجہ کرنے کے لیے علم حاصل کرتا ہے، فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ، بس اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ تو یہ روایتیں سامنے رکھیں، پہلے محترم اپنا تزکیہ نفس کریں، پھر اتنے بڑے علماء پہ یہ باتیں کریں، سید خوئی جیسے علماء پہ آپ نے تزکیہ کیا ہے؟ سب سے پہلے آپ نے تزکیہ کیا ہے؟ جو باتیں کی، سن لیں میری بات، سن لیں۔ پہلی بات تو یہ یار رفع آ جاتا ہے نصیحت کرنے کے لیے، جیسے میں نے ان کو نصیحت کے لیے بلایا۔ سن نہیں رہے، کاٹ رہے ہو میری بات، کاٹ رہے ہو، سنو۔ پہلی بات یہ وسائل الشیعہ، میں نے کہا روز 15 سال اور جو فتویٰ ہوتا ہے اس سے روایتیں پڑھتا ہے عالم دین، اور وہاں پہ آپ نے تزکیہ کیا ہے؟ سب سے پہلے آپ نے تزکیہ کیا ہے؟ جو باتیں کی، سن لیں میری بات، سن لیں۔ پہلی بات تو یہ یار رفع آ جاتا ہے نصیحت کرنے کے لیے، جیسے میں نے ان کو نصیحت کے لیے بلایا۔ سن نہیں رہے، کاٹ رہے ہو میری بات، کاٹ رہے ہو، سنو۔ پہلی بات یہ وسائل الشیعہ، میں نے کہا روز 15 سال میں نے جو بات خارج نجف میں پڑھی ہے، اس میں وسائل الشیعہ عالم لے کے آتا ہے، اور جو فتویٰ ہوتا ہے اس سے روایتیں پڑھتا ہے عالم دین، اور خصوصاً بعض روایتیں جو سید خوئی نے نقل کی ہیں، جو آپ یہ بتاؤ رد بھی کرتا نہیں کرتا، حدیث کو رد بھی کرتا نہیں کرتا؟ کے لیے نہیں ہے، سن لیں، یہ کتاب عوام کے لیے نہیں، یہ ہے خواص کے لیے، جو مناقشات ہوتے ہیں وہ ان کتابوں میں علماء کے در سے خارج میں جو مناقشات ہوتے ہیں، دوسرے کا فتویٰ، اس کی دلیلیں ذکر ہوتی ہیں آیات و روایات سے، پھر ان کی دلیلوں میں اگر مناقشہ ہو تو وہ کرتے ہیں، پھر اپنی دلیل پیش کرتے ہیں، تو جو کبھی دلیل ہو وہ لے لیتے ہیں، تو وہ روایات اس لیے کام ذکر ہو رہی ہیں اس باس خارج میں کہ وہ مناقشہ ہوتا ہے، وہ حدیث کی کتاب نہیں ہے۔ باقی آپ نے کہا انہوں نے کون سی حدیث کی کتاب لکھی، آپ نے اشکال اٹھایا، تو یہ جو 4 معتبر کتابیں حدیثیں جب جمع ہو گئی ہیں، اب بار بار کوئی انہی کتابوں سے نقل کر کے اور کتابوں میں لکھنے کا فائدہ کیا ہے؟ وہ آپ کی طرح تو وقت ضائع نہیں علماء کرتے، تو لہٰذا یہ جو حدیثیں جمع ہو چکی ہیں، اب ان پہ علماء نے بحث کرنی ہے کہ کس حدیث کا مطلب کیا ہے، اس کی سند کیسی ہے، آپس میں کوئی تعارض تو نہیں ہے، یہ علماء کا کام ہے، پھر اس کے مطابق وہ فتویٰ دیتے ہیں۔ آپ نہیں تقلید کرنا چاہتے نہ کریں، آپ کے جو مقلد ہیں جو تقلید نہیں کرنا چاہتے وہ آپ کی تقلید میں وہ روایتیں لے لیں۔ کس عالم نے فقیہ نے منع کیا کہ وہ روایات نہ پڑھے، کتاب گھر میں نہ رکھے؟ وہ گھر میں خرید کے وسائل الشیعہ رکھیں، اردو ترجمہ بھی ہو چکا ہے، ڈاؤن لوڈ کریں، پڑھیں۔ کس عالم نے منع کیا ہے؟ تو بہتان تو آپ لگا رہے ہیں کہ بھائی روایات انہوں نے روکا ہوا ہے، بندوق لے کے کھڑے ہیں آپ کے اوپر علماء کہ نہ روایات نہ پڑھے۔ کس عالم نے روکا روایات پڑھنے سے؟ آپ نے ابھی منع کیا، آپ نے ابھی ابھی 1 منٹ پہلے آپ نے منع کیا۔ ان تمام روایات میں کون سی صحیح و سند ہے، کون سی ضعیف ہے، کون سی روایت کس سے ٹکرا رہی ہے، یہ عام بندہ جس نے تخصص نہیں کیا وہ کیسے سمجھے گا؟ آپ یہ کہہ رہے ہیں گویا جیسے ڈاکٹر کے میڈیکل، آپ ڈاکٹر کے پاس نہ جائیں جو اسپیشلسٹ ہے، میڈیکل سٹور پہ چلے جائیں،
جو میڈیسن آپ کو پسند ہے وہ لے لیں. آپ یہ کہہ رہے ہیں, آپ لوگوں کو گمراہی کی پٹڑی پہ لا رہے ہیں. آج ہمارا موضوع پہلے آپ طے کریں, جو شرائط ہے آئندہ مناظرے کی اس کو طے کر لیں اور ٹائم فکس کر لیں, اور پھر دلیل سے بات کریں. ادھر ادھر گپوں لگانے کا فائدہ نہیں ہے کہ گپے لگاتے رہیں ہم اور عوام کا ٹائم بھی ویسٹ کریں. آیتیں لائیں گے, روایتیں لائیں گے, موضوع کی تشخیص کر لیں. جہاد کا موضوع بتائیں کون سی تاریخ پہ کس ٹائم پہ آنا ہے, اور شرائط مناظرہ میں ادب و اخلاق کی طے کریں. اب سن لیں. پہلی بات یہ ہے کہ آپ دیکھیں, جب ایک شخص کہتا ہے کہ اشیاء اور مولوی حضرات جو ہیں ان میں کفر یا عقائد بہت زیادہ ہیں اور یہ مشرک باللہ ہیں, ایک شخص جب کہہ رہا ہے تو اس شخص کو کیا حق پہنچتا ہے کہ وہ سامنے والے کو نصیحت کرے کہ آپ تو تزکیہ نفس کریں؟ بھائی بات اس سے کافی بات, ایک شخص جب آپ کو مشرک سمجھ رہا ہے تو آپ کو تو یہ حق ہے پہلے اپنا اسلام ثابت کر, اجازت دینا, پھر بات نہ کریں. سن لینا بھائی, سن لیں, نہیں سن لیں, آپ بات نہ اس موضوع پہ بات کریں گے, آپ اس پہ بھی مناظرہ رکھ رہے ہیں. آپ سن لینا, ثابت کرتے ہیں, ابھی ثابت کرتے ہیں, ابھی ثابت کرتے ہیں. یعنی دعویٰ تو نہیں ہوتا. دیکھیں بھائی, میں نے آپ کی بات سنی ہے نا, آپ کے بیچ میں تو نہیں بولا نا, آپ کیوں میرے بیچ میں بول رہے ہیں؟ ٹائم کیوں فکس کریں؟ آپ سن لیں, آپ سن لیں بھائی, سن لیں بھائی, سن لیں, نہیں ایسے نہیں سنو گا. سن لیں بھائی, سن لیں شاہ جی, سن لیں, سن لیں. اور دیکھیں ہمارے نزدیک آپ کا, دیکھیں ہمارے نزدیک بالبداہہ آپ کا مکتب باطل ہے, اجتہاد کا مکتب, اور یہ فقہ مصطلح جو ہے یہ سراسر کفر ہے. کیوں؟ اس کی وجہ آپ نے پوچھا دلیل کیا ہے. دلیل یہ ہے کہ آپ لوگ اہل بیت علیہم الصلوۃ کی کلام کی اتباع نہیں کرتے. آپ لوگ شیعوں کے لیے اہل بیت علیہ السلام کے, ابھی آپ نے خود کہا کہ وسائل شیعہ اٹھا کے کہا کہ یہ کتاب خواص کے لیے عوام کے لیے نہیں ہے, علماء کے لیے عوام, آپ نے خود کہا ابھی. پلیز خاموش, پلیز خاموش, پلیز میرے بیچ میں نہ بولو. پلیز آپ نے خود بول, ابھی آپ کے ہاتھ میں کلپ لوگ دیکھ لیں. اردو میں ہے, پلیز میرے بیچ میں نہ بولنا. یہ میں نے کہا اردو میں ترجمہ, آپ غلط میری بات ہی نہیں سمجھ رہے, تو آپ میری بات کرا. میں سمجھ گیا ہوں, جو میری بات ختم ہو پھر آپ کہہ دیں. ابھی آپ نے خود بولا کہ یہ وسائل شیعہ یہ خواص کے لیے, یہ عوام کے لیے نہیں ہے. غلط, پلیز خاموش ہو جاؤ. آپ نے غلط سمجھا ہے. یہ سید کھوئی کی مباحث مستند فی شرح العروۃ الوثقی, آپ کے ہاتھ میں وسائل شیعہ تھا, آپ نے کہا وسائل شیعہ خواص, پھر آپ نے خود کہا پلیز. اوکے سمجھ گئے. ابھی ریکارڈنگ ہو رہی ہے, آپ پچھلی ریکارڈنگ میری چیک کر لیں, دوبارہ جا کے چیک کر لیں. میں نے کہا وسائل شیعہ اردو. ٹھیک ہے بھائی, ٹھیک ہے بھائی, میں مزید آپ کو یاد دلا دیتا ہوں. میں مزید, آپ نے خود کہا کہ ان لوگوں کو پتہ نہیں کہ سید عثمان صاحب, اگر آپ بھائی صاحب یہ کتنا بدتمیز آدمی ہے یہ بھائی, داڑھی اس کا سفید ہے, اس کو اتنا تمیز نہیں کہ بیچ میں سامنے والے نے آپ سے تسلی کی بات آپ کی سنی ہے. آپ سن لینا یار, آپ غلط بیانی کر رہے ہیں, کلپ کاٹ کے لگا دیتے ہیں. آپ نے بھی میرے دیکھ, میرے نزدیک بھی آپ کے سارے بیانات کفر ہیں نا, تو میں نے کون سے آپ کی بات کاٹی ہے. آپ سن لینا, میری بات غلط ہے یا صحیح آپ سن لینا. اگر میں ساری بات آپ کے موافق کہہ دوں تو میں آپ گفتگو کس بات کا, گفتگو اسی لیے لے رہی ہے کہ میں آپ کی بات کو نہیں مانتا نا. ٹائم چلائیں. پلیز خاموش, پلیز خاموش, پلیز خاموش, پلیز آپ کو تسلی کریں, آپ سن لیں. پہلے ٹائم چلائیں گے بھائی, ٹائم نہیں چلائیں گے, ٹائم نہیں چلائیں گے بھائی, آپ سن لیں ہماری بات سنیں. دیکھیں میرے بیچ میں نہ بولیں, بے انصافی کر رہے ہیں, میرے بیچ میں نہ بولیں بھائی, میرے بیچ میں پلیز نہ بولیں, مجھے بات کرنے دو نا. نہیں بولوں گا, شرط بس بھائی پلیز سن لیں. آپ سن لیں بھائی. اچھا کیا بھائی, جب آپ میرے بیچ میں بولیں گے تو آپریٹر حضرات آپ کو میوٹ کر لیں گے, کیونکہ آپ کو تمیز نہیں ہے. 10 مرتبہ ان سے کہہ دے کہ بھائی میرے بیچ میں نہ بول. انہوں نے خود وسائل شیعہ کہا کہ وسائل شیعہ یہ خواص کے لیے عوام کے لیے نہیں ہے. پھر کہا کہ عوام کو کیا معلوم کہ حدیث صحیح کون سی ہے, اس میں ضعیف کون سی ہے, صحیح کون سی ہے. آپ لوگوں کہتے ہیں حدیث پہ عمل کرو, آپ لوگوں کو گمراہ کر رہے ہو. انہوں نے خود کہا. ابھی لوگوں نے دیکھا, آج میں نے اسی کتاب وسائل شیعہ کو پڑھ کے سنا ہے. یہی میرے ہاتھ میں وسائل شیعہ تھا, میں نے احادیث پڑھی ہیں. کتنے احادیث پڑھی؟ شاید کوئی 10-15 حدیث پڑھی. کوئی ہے یہاں پر کہ کہہ دے مجھے سمجھ نہیں آیا؟ کوئی ہے؟ اگر کوئی کہتا ہے کہ میں نے وہ احادیث جو پڑھی کسی کو وہی میں دوبارہ پڑھ کے سنا لیتا ہوں. ان لوگوں کا عقیدہ یہ ہے, عقیدہ کفریہ. یہ ابو حنیفہ کے ہاں سے شروع ہوا تھا. ابو حنیفہ نے کہاں سے لیا تھا؟ یہودیوں سے. اس کی بڑی تاریخ ہے اجتہاد کی, لوگوں سن لو. ابو حنیفہ کہتا تھا, ابو حنیفہ سب سے پہلا مجتہد جس کی تقلید بنی وہ پرانے زمانے میں, امام جعفر صادق علیہ السلام کے زمانے سے. اس زمانے سے ابو حنیفہ تھا. ان کے جو دلائل تھے نا فتویٰ دینے کے, وہ ایسے من گڑت دلائل ہوتے تھے
کبھی قیاس سے، کبھی استحسان سے، کبھی حدیث سے، کبھی قرآن سے، کبھی سنت سے، کبھی کسی طریقے سے وہ بنا لیتے. وہ کہتے تھے یہ باتیں کسی کو سمجھ نہیں آتی ہماری باتیں. اس لیے عوام پہ واجب ہے کہ ہمارے کلام پہ عمل کرے. ہمارے فتوے کی دلیل کیا ہے عوام کو سمجھ نہیں آ سکتی. سنن ہے یہ وہاں سے شروع ہوئی ہے. تو یہ آج اسی عوام کو اسی طرح ابو حنیفہ کے سنت پر اہل بیت علیہ السلام نے کبھی یہ نہیں فرمایا کہ آپ لوگ علماء کے کلام پہ چلیں، جو وہ کہہ دیں ان کی دلائل آپ کو سمجھ ہی نہیں آ سکے ان پہ عمل کریں. اہل بیت طاہرین علیہ السلام نے ہمیشہ فرمایا کہ ہمارے احادیث پہ عمل کریں. ہماری احادیث آپ پہ حجت ہیں. یہ کہہ رہے ہیں کہ ادھر ہم عوام کو یہ سمجھ نہیں آ سکتی کہ کون سی حدیث صحیح ہے کون سی حدیث ضعیف ہے. بھائی عوام کو کیوں نہیں سمجھ آ سکتی؟ اگر آپ لوگوں کے لیے کوئی حدیث دیکھیں، ہمارے ہاں ہمارا مکتب جو ہے اہل بیت علیہ السلام کا مذہب، ہماری احادیث کی کتابیں اس شخص کو پتہ نہیں ہے. یہ سب ہمارے احادیث اہل بیت علیہ السلام کی نگرانی میں احادیث کی کتاب لکھی گئی ہیں. اصول اربعہ میں اور اس طرح کے بہت سارے ہزاروں اصول امام جعفر صادق، امام کاظم، امام رضا علیہ السلام کے زیر نگرانی لکھی گئی ہیں. اور انہی کتب سے کلینی صاحب نے، صدوق صاحب نے اور شیخ نے انہی کتب میں سے احادیث نکالی ہیں آپ کے لیے. تو یہ کہنا کہ احادیث میں ضعیف موجود ہیں یہ نہایت جہالت ہے. اس کا مطلب ہے کہ امام جعفر صادق علیہ السلام کو پتا تھا کہ ایک زمانے میں غیبت کا زمانہ آئے گا اور لوگوں نے ہماری حدیث پہ عمل کرنی ہے، اور ان کے لیے کوئی سرمایہ نہیں چھوڑا کہ لوگ کیسے عمل کریں اور کس طرح عمل کریں. ان کا طریقہ کار اب کفر کیوں ہے ان کا طریقہ کار؟ دیکھیں ہم جو کہتے ہیں کہ شیعہ علماء میں کفر کی انتہا ہے. ایک وجہ نہیں، بہت سارے. یہ انہوں نے کہا دلیل بتاؤ. اب دلیل اچھی طرح سے سن لیں. ایک دلیل یہی ہے کہ آپ لوگ اپنی مجتہد کے فتوے کو عوام کے لیے حجت سمجھتے ہو اور نہیں کہتے کہ شیعوں کو چاہیے کہ حدیث پہ عمل کریں. یہی کہ کلام امام جعفر صادق علیہ السلام جائے گٹر میں اور کیا عمل کس پہ ہو رہا ہے؟ فتوے پہ عمل ہو رہی ہے. یہ محاربہ ہے. نیسکافے کول 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 کافی کی کپ ہٹا دینا یہ کفر باللہ ہے. آپ کے مدارس میں ائمہ طاہرین علیہ السلام کے احادیث نہیں پڑھائے چاہیے کہ حدیث پہ عمل کریں. یہی کہ کلام امام جعفر صادق علیہ السلام جائے گٹر میں اور کیا عمل کس پہ ہو رہا ہے؟ فتوے پہ عمل ہو رہی ہے. یہ محاربہ ہے امام جعفر صادق علیہ السلام کے ساتھ. یہ محاربہ ہے ائمہ اطہار علیہ السلام. یہ جنگ ہے ان کے ساتھ. ان کے امامت کے مسند سے ہٹا دینا یہ کفر باللہ ہے. آپ کے مدارس میں ائمہ طاہرین علیہ السلام کے احادیث نہیں پڑھائے جاتے. آپ لوگ اپنے آپ کو ائمہ طاہرین علیہ السلام کے بجائے لوگوں پہ حجت سمجھتے ہو. یہ کفر باللہ. پھر آپ لوگ فلسفہ اپنی توحید کہاں سے لیتے ہو؟ فلسفہ سے لیتے ہو، عرفان سے لیتے ہو. فلسفہ عرفان کی توحید کفر ہے. آپ کے مشائخ مثلا شیخ سید خوئی یہ خود مجبرہ ہے، یہ جبری ہے. یہ شخص اس شخص ائمہ طاہرین علیہ السلام کی جو حدیث ہے لا جبر ولا تفویض بل امر بین الامرین، اس میں وہ جبر کا قائل ہے. آپ کے علماء اس کو نہیں معلوم. یہ حدیث خود امام جواد علیہ السلام، امام ہادی علیہ السلام نے اس حدیث کی شرح کی ہے. یہ لوگ امام جواد، امام ہادی علیہ السلام کی شرح کو چھوڑتے ہیں، جماعت اشاعرہ کی شروع کو لیتے ہیں. آپ لوگ توحید میں کافر ہو. توحید آپ اہل بیت علیہ السلام سے نہیں لیتے. توحید آپ ملا صدرہ سے لیتے ہو. ملا صدرہ ابو بکر بن عربی سے لیتا ہے. یہ کوئی چھوٹا مسئلہ ہے؟ اس کے علاوہ آپ میں تصوف نہایت رائج ہے. حوض نجف میں جس کو عرفان کہتے ہو، قم میں نہایت رائج ہے. اور یہ آپ کو تصوف سراسر کفر ہے. آپ کو تصوف آتی نہیں، ورنہ میں آپ کو کہہ دیتا کہ اس مسئلے پہ مناظرہ کریں. اب میری بات ختم ہے، بسم اللہ کریں. آپ کی کفریات بے نہایت زیادہ ہیں. آپ لوگ خلاف النص فتویٰ دیتے ہو، یہ کفر ہے. خوئی صاحب نے خلاف النص فتویٰ دیا ہے. سیستانی صاحب نے بے شمار فتوے دیے خلاف النص. یہ کفر ہے سراسر. بھڑاس اب نکال لی. آپ کہہ رہے تھے بات ختم، آپ کی بھڑاس نکل گئی ہے. اچھا جی، یہ میرے پاس ٹائم شروع ہو رہا ہے. ابھی میں دیکھوں گا میں کتنا ٹائم لوں گا. یہ ٹائمر میں نے لگا دیا آپ کے لیے. چلیں کوئی بات نہیں. ہاں ٹھیک ہے، آپ بھی دیکھ لیجئے. آپ کی باتوں میں کافی مغالطے ہیں اور تناقض ہیں، اور یعنی دوسرے کی بات کو غلط رنگ دینا یہ تو آپ کے بائیں ہاتھ کی کھیل ہے نا. اور حالانکہ یہ بات بار بار پہلی تو بات ہے ہمارے 3 مناظرے اتحاد و تقلید پہ ہو چکے ہیں تفصیلی. ابھی آپ ادھر ادھر کی فقط گپیں لگا رہے ہیں. بات جب کوئی دعویٰ ہوتا ہے ساتھ یہ دلیلیں ذکر کی جاتی ہیں، یہ آیت ہے، یہ روایت ہے. آپ نے یہ جو بات کی ہے یہاں پہ کہ یہ فقہا منع کرتے ہیں حدیث کی طرف نہ جائیں، تو کون سی بندوق رکھ کے کھڑے ہیں کہ توضیح المسائل پہ عمل کریں؟ کس ملک میں کھڑے ہیں؟ اور آپ نے وسائل شیعہ نہیں پڑھنی
کس نے منع کیا؟ آپ کو اتنا عرصہ یہ رولا ڈالتے ہو گیا، آپ نے کتنی حدیثیں لوگوں کو فقی یعنی کافی یا کوئی بھی حدیث کی کتاب پڑھائی ہے یا کوئی سسٹم ارینجمنٹ کیا ہے؟ آپ فقط چیخ و پکار کر رہے ہیں، عملی آپ کا کوئی ایسی چیز نہیں. ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ یہاں وسائل الشیعہ آپ ابھی نکالیں، آپ اپنے سامنے کسی چیپٹر سے چند حدیثیں پڑھیں، مجھے ان حدیثوں سے یہ بتائیں کہ ان میں جو بعض احادیث میں تعارض ہوتا ہے، بعض احادیث ایک سے کچھ سمجھ آ رہا ہے، ایک سے کچھ اور سمجھ آ رہا ہے. یہ نہیں کہ عوام کو سمجھ نہیں آتا، یہ کسی نے نہیں کہا، لیکن کیا عوام نے وہ ساری حدیثیں پڑھ لی ہیں؟ اگر وہ پڑھ لی ہیں اور اس قابل ہو گئے ہیں کہ وہ سمجھ رہے ہیں تو وہ پڑھیں. ان کو کس نے منع کیا ہے؟ وہ تو یعنی چاند منٹ کی نماز کے لیے لوگ مسجد میں آنے کے لیے تیار نہیں. جمعے کا خطبہ جو ہے وہ کہتے ہیں جلدی جلدی ختم کریں، ہمیں کام ہے. تو یہ لوگ تو اتنا دلچسپی نہیں رکھتے. اس کے لیے تو ایک اسپیشلسٹ چاہیے جو اتنی حدیثوں کتابیں قرآن کی آیتیں ہیں وہ پوری زندگی جو صرف کرے ان چیزوں کو سمجھنے کے لیے، وہ کما کو دین کو سمجھ سکتا ہے. اور باقی وہ اس عالم دین کے یہ عقلی سی باتیں ہیں، اس میں کون سی مشکل ہے؟ آپ مجھے ایک صفحہ فقط وسائل الشیعہ کی جو اسناد ہیں روایات کی یہ آپ بتائیں کہ یہ مجھے پتہ چل گیا کہ یہ صحیح ہے، یہ ضعیف ہے، یہ مثلا حسن ہے، یہ موثق ہے، یہ مقبول ہے، جو بھی اس کی قسمیں ہیں وہ بتائیں. پھر ان میں جام بندی کر کے دکھائیں کہ استحباب کا نتیجہ نکل رہا ہے، وجوب کا نکل رہا ہے، اس لفظ سے امام جو ہے نا الزامی طور پہ طلب کر رہے ہیں یا فقط جو ہے نا وہ الزامی نہیں ہے، طلب ہے یا کراہت ہے یا حرمت ہے یا اباحہ ہے. یہ سارے معنی آپ سمجھائیں. اگر آپ سمجھ بھی جائیں فار ایگزامپل تو کیا ساری جو اتنے کروڑ شیعہ ہیں کم از کم ان سب کو یہ باتیں اسی طرح سمجھ آئیں گی کہ اس روایت میں امام جو ہے نا سند بھی صحیح ہے اور دلالت سے مراد وجوب ہے یا استحباب ہے؟ ان کو کیسے سمجھ آئے گا؟ قرینہ لفظیہ ہے، متصلہ ہے یا منفصلہ ہے، حالیہ ہے، مقالیہ ہے، کسی اور جگہ پہ ہے؟ یہ ساری چیزیں جو ہوتی ہیں وہ ان کو کیسے سمجھ آئیں گی؟ اگر روایت میں مثال کے طور پہ دلیل اجتہادی، اگر ان کے پاس دلیل اجتہادی یعنی آیت روایت سے حکم نہیں تو دلیل فقاہتی میں جائیں گے، مثلا استصحاب کو جاری کریں گے، برات کو جاری کریں گے یا قاعدۃ الاشتغال کو لے کے آئیں گے. یہ ساری چیزیں عوام سمجھے بغیر کیسے وہ ساری سمجھ سکتے ہیں؟ آپ لوگوں کو ایسی یعنی خندق میں یا ایسی وہ ٹنل میں ڈال رہے ہیں کہ جس میں ہر طرف اندھیرے اندھیرے، ان کو سمجھ نہیں آ رہی کیا کرنا ہے. اور دین کا مسئلہ ہے، یعنی خود بھی ہلاک ہوں گے دوسرے بھی. تو اگر یہ فقہا کی طرف رجوع نہ مقصود ہوتا اور ائمہ نے آپ نے ظاہری زندگی میں بھی فقہا کی طرف رجوع کا حکم دیا تو پھر یہ سیرت ائمہ کیوں رہی ہر زمانے میں کہ آپ فلاں سے پوچھو فلاں سے پوچھو؟ تو بہرکیف یہ اس پہ ہمارا تفصیلی مناظرہ ہو چکا ہے. وہی گھسی پٹی باتیں دوبارہ لے کے آئے ہیں اور عوام نے الحمدللہ ان مناظروں کو سمجھا اور تائید کی کہ جو میں نے ادلہ دی تھی اجتہاد و تقلید پہ وہ صحیح ہے. اور مزید بھی اجتہاد و تقلید پہ تفصیلی بات کریں گے، اس پہ ایک ایک دلیل لائیں گے. ابھی آپ طے کریں وہ شرائط اور موضوع اور تاریخ تاکہ ہم فضول گپے نہ لگائیں اور دلیل سے بات کریں کہ یہ آیت ہے یہ روایت ہے، اس میں آپ بات کریں، نہ کہ ادھر ادھر کے گپے لگاتے رہیں. جی انہوں نے 4 منٹ 15 سیکنڈ بات کیا، 4 منٹ 10 سیکنڈ اب میں 4 منٹ 10 سیکنڈ بات کروں گا. انہوں نے شروع میں کہا کہ کس نے منع کیا حدیث پہ عمل کریں، پھر خود شروع ہو گئے کہ کیوں عوام حدیث پہ عمل نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے نا؟ پہلے انہوں نے کیا کہا کہ کس نے منع کیا کہ لوگ حدیث پہ عمل کریں. پھر اس نے دلائل شروع کیے، پورے 4 منٹ اس بات پہ انہوں نے لگائی کہ کوئی شخص حدیث پہ عمل کر نہیں سکتا. یہی ہے نا، آپ نے منع کیا نا بھائی. ابھی آپ بھول گئے اپنی بات، اپنے تضاد آپ کے بعد میں سمجھ نہیں آتا کہ آپ لوگ کیا. پلیز خاموش، میں نے کہا پڑھیں، پلیز خاموش، میرے بیچ میں نہ بولا نا. تم نے خود بولا کہ لوگ عمل نہیں کر سکتا، دلیل فقہی ہے فقاہتی ہے. بھائیو دیکھو سن لو، ان کو بڑا کنفیوژن ہے. کنفیوژن اس بات کا، دیکھو ایک ہے کلام اہل بیت علیہ السلام جو بہت ہی واضح ہے، بہت ہی واضح ہے. ٹھیک ہے نا؟ اگر کوئی کلام اہل بیت علیہ السلام حدیث یا قرآن کی آیت ایسی ہے جو وضاحت نہیں رکھتا، مبہمات میں سے، وہ سب کے لیے مبہم ہے. مجتہد کے لیے بھی مبہم ہے، مجتہد کے لیے تو ویسے بھی مبہم ہے، اس کو تو کچھ سمجھ نہیں آتا. وہ محدث کے لیے بھی مبہم ہے، عوام کے لیے بھی مبہم ہے. لیکن اگر ایک کلام اس کی دلالت واضح ہے، وہ اگر کوئی اس کو بیان کرے وہ سب کے لیے واضح ہے. ٹھیک ہے نا؟ ان کو جو کنفیوژن ہے، ان کے جو ابھی کہتے ہیں نا کہ ہم نظریات نقل کرتے ہیں، مناقشہ کرتے ہیں. یہ کس بات کا مناقشہ کرتے ہیں اپنے دروس میں؟ یہ نظریات نقل کرتے ہیں شیخ مرتضی انصاری سے، نظریات نقل کرتے ہیں فلان شیخ سے، فلان مؤلف سے. انہوں نے کن سے لیا؟ انہوں نے نقل کیا جماعت عمریہ سے.
یعنی اسلام کی تاریخ اگر آپ دیکھیں تو بہت ذہین علماء جماعت عمریہ کے اور شیعہ علماء بھی، ان میں بھی جو مصنف حضرات ہیں وہ ذہین ہیں، وہ بیٹھے ہیں ساری زندگی اپنی لگا دی کہ نظریات بنانے میں اور ان کو سخت الفاظ میں لکھنے میں، سخت اصطلاحات کے ساتھ. تو لازمی بات ہے ابھی یہ شیخ صاحب جب جائیں گے نا جواہر پڑھنے کے لیے یا کسی کتاب پڑھنے، تو ان کو دقت تو ہوگی نا سمجھنے کے لیے کہ یہ آدمی لکھا کیا ہے اس نے، کیونکہ بہت سارے ٹائم تو کم نہیں ہے نا، 2000 سال سے یا 1200 سال سے یہ لوگ لکھتے آ رہے ہیں، نظریات پیچیدہ سے پیچیدہ تر بنا رہے ہیں کہ یہ ایسا ہونا چاہیے، ایسا ہونا چاہیے، ایسا ہونا چاہیے. تو لازمی بات ہے وہ مجتہدین کو بھی سمجھنا، اس کو ان نظریات کو سمجھنا مجتہدین کے لیے بھی سخت ہے. جو لوگ 30 سال 40 سال حوزے میں لگاتے ہیں ان کے لیے بھی مشکل کام ہے سمجھنا ان کا کہ فلان کیا کہہ رہا ہے، صاحب جواہر کیا کہہ رہا ہے، سید محمد مجاہد کیا فرما رہے ہیں، وہ شہید ثانی کیا کہہ رہا ہے، شہید اول کیا، یہ ان کے لیے سمجھنا مشکل ہے. لیکن اس کا دین سے کوئی تعلق نہیں ہے، اچھی طرح سے یاد رکھو. یہ علماء کی اپنی دکانداری ہے کہ انہوں نے نظریات پہ نظریات، نظریات پہ نظریات، نظریات پہ نظریات، ایک پورا پہاڑ کھڑا کر دیا، ہمالیہ کے پہاڑ سے بھی بڑا نظریات کا، جو کسی کو سمجھ ہی نہیں آ سکتی. بھائی پورا تو کسی کو سمجھ نہیں آ سکتی، کوئی 40-50 سال لگا دے پھر اس کو کچھ سمجھ آ جاتی ہے، پھر کہتے ہیں مجتہد بن گیا کیونکہ اس کو نظریات آ گئے. لیکن احادیث اہل بیت علیہ السلام اس طرح تو نہیں ہے. احادیث اہل بیت علیہ السلام میں آپ کو پڑھ کے سناتا ہوں بہت Factory price. جو اشخاص نہ مجتہد ہوں نہ ہی کسی کو سمجھ ہی نہیں آ سکتی. بھائی پورا تو کسی کو سمجھ نہیں آ سکتی، کوئی 40-50 سال لگا دے پھر اس کو کچھ سمجھ آ جاتی ہے، پھر کہتے ہیں مجتہد بن گیا کیونکہ اس کو نظریات آ گئے. لیکن احادیث اہل بیت علیہ السلام اس طرح تو نہیں ہے. احادیث اہل بیت علیہ السلام میں آپ کو پڑھ کے سناتا ہوں بہت آسان ہے سمجھنا. یہ کتاب ہے توضیح المسائل، دیکھو یہ کہہ رہا تھا کہ کس نے منع کیا، توضیح المسائل سیستانی آپ کے امام کا. جو اشخاص نہ مجتہد ہوں نہ ہی احتیاط پہ عمل پیرا ہوں ہو سکے ان کے لیے واجب ہے کہ مجتہد کی تقلید کریں. دینی احکام میں تقلید کا مطلب یہ ہے کہ کسی مجتہد کے فتوے پہ عمل کیا جائے. جو شخص مجتہد نہیں ہے اور احتیاط پہ بھی، یعنی سارے مجتہدین کے فتووں پہ عمل نہیں کر سکتا، اس پہ لازم ہے کہ وہ مجتہد کے فتوے پہ عمل کرے، یعنی حدیث پہ عمل نہیں کر سکتے. اسی لیے آپ لوگ کافر ہو، اسی لیے آپ کے کفر کی دلیل ہے. آپ کے توضیح المسائل کا پہلا صفحہ آپ لوگوں کے مشرک ہونے کی دلیل ہے کہ آپ لوگوں نے وہاں پہ فتویٰ نہیں دیا کہ سب مسلمین پہ واجب ہے قرآن و سنت پہ عمل کریں. کہاں لکھا وہاں پہ فتویٰ یہ دیا کہ آپ پہ واجب ہے کہ قرآن ہمارے فتوے پہ عمل کریں. حالانکہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کبھی نہیں فرمایا کہ کسی مجتہد کے فتوے پہ عمل، ائمہ طاہرین علیہ السلام نے نہیں فرمایا قرآن و سنت پہ عمل کرو. جو فتویٰ دیتا ہے وہ اجماع کے ساتھ فتویٰ دیتا ہے، کوئی حدیث بھی نہیں ہے، وہ ایسے اپنے سے فتویٰ دیتا ہے کہ قرآن و سنت چھوڑ ہمارے فتوے پہ عمل کرو. اس کا مطلب ہے وہ مشرک باللہ ہے. اگر یہ تم لوگ کہتے ہو نا کہ احادیث میں ضعیف موجود ہے تو صحیح حدیث کی کتاب کیوں نہیں لکھی؟ صحیح حدیث کی کتاب کیوں نہیں لکھی؟ اگر کہتے ہو نا احادیث مشکل ہے تو احادیث کی شرح کیوں نہیں لکھی تاکہ لوگ عوام عمل کر لیتے ہیں؟ تم کہتے ہو نہیں ہمارے کلام پہ عمل کرو، اس لیے تم اہل بیت طاہرین علیہ السلام کے مشکل ہو، مشرک ہو اور شیعوں کے غدار ہو. تم مجتہدین، تم سے بڑھ کر، تم لوگوں سے بڑھ کر ابن تیمیہ ہمارا دشمن نہیں ہے. تم لوگ یزید کے لشکر سے زیادہ تمہارا ضرر زیادہ ہے شیعوں. تم نے شیعوں کو منع کیا، اہل بیت علیہ السلام محروم رکھا اہل بیت علیہ السلام کے فرامین سے. یہ کوئی چھوٹا غداری نہیں ہے. جو شخص شیعوں کو امام زمانہ علیہ السلام اہل بیت علیہ السلام سے ربط دیتا ہے وہ اہل بیت علیہ السلام کا خادم ہے. جو شیعوں کو کاٹ لیتا ہے اہل بیت علیہ السلام سے، کہتا ہے ہمارے کلام پہ عمل کرو، اہل بیت کو چھوڑو، وہ تو ہے کافر. اس کے کافر ہونے میں کیا شک ہے؟ ٹائم اوور ہو گیا. اب آپ کا کفر کا دلیل مل گیا، آپ جائیں نا سیستانی کو بھی لے کر، اس کا جواب نہیں ہے کسی کے پاس. آپ کا ٹائم ہو گیا، آپ خود ہی دعوے کرتے ہیں ٹائم ہو گیا، میرا ٹائم شروع کر دیں. خود ہی دعوے کرتے ہیں، خود ہی آپ جج ہیں، خود ہی فیصلے کرتے ہیں، خود ہی دلیل دیتے ہیں، اور سب دلیلیں آپ کی ایسے ہوائی سی ہیں. اور عام عوام بھی آپ کی باتیں، پچھلے مناظرہ میرا پہلے ہی آپ کے ساتھ یوٹیوب پہ پڑا ہوا ہے، دیکھ لیں. آپ کے فالورز نہیں، آپ کے خلاف 80 سے 90% خلاف آپ کے بات کی تھی. اسی مناظرے میں یہ اس پہ بات ہو چکی تھی، اور چلو آپ دوبارہ ان چیزوں پہ آ گئے ہیں. سب سے پہلے آپ مغالطے پیدا کرتے ہیں. میں نے یہ کہا تھا، پہلے آپ نے مغالطہ پیدا کیا کہ میں نے کہا وسائل شیعہ پہ عوام عمل کریں، اور پھر میں نے کہا کہ نہ عمل کریں. یہ آپ نے بہت بڑا مغالطہ پیدا کیا ہے عوام کے ذہن میں. مغالطات میں آپ بڑے ماسٹر ہیں ماشاءاللہ. میں نے کہا تھا یہ پڑھیں، میں نے کہا پڑھنے سے کسی عالم نے نہیں روکا وسائل شیعہ کو، ترجمہ اردو میں بھی ہو چکا ہے، باقی حدیث کی کتابیں. لیکن کیا ان کی بات حجت ہے؟ امام کہہ رہے ہیں کہ فقہا حجت ہیں،
ٹھیک ہے، من کان من الفقهاء سائنا للنفس حافظا للدین مخالفا للهوا مطیعا لامر مولا فللعوام یقلدوا، بہت ساری جو تقلید کے حوالے سے آیتیں بھی ہیں، روایتیں بھی ہیں، اور وہ اس میں امام فقہا جو تزکیہ نفس بھی رکھتے ہو، آپ کے پاس ماشاءاللہ تزکیہ نفس بھی نہیں، عوام دیکھ رہے ہیں آپ میں استہزاء کرتے ہیں، مغالطے پیش کرتے ہیں، غلط بیانی کرتے ہیں، تانے دیتے ہیں، کیا کیا کرتے ہیں آپ. تو ایک تو بات آپ کے پاس تزکیہ نفس نہیں ہے، آپ تقلید کے اہل نہیں ہیں آپ کی جائے. دوسری بات کہ وہ فقہا جو یہاں پہ میں نے وسائل الشیعہ میں بات کی تھی، مطالعہ کریں لیکن ان کی بات حجت نہیں ہوگی نہ ان کے اوپر، کیونکہ امام کہہ رہے ہیں فقیہ کی بات ہو. فقیہ وہ ہوتا ہے جو تمام روایات کے اس پر احاطہ ہے، وہ اس کے اندر شرح صدر ہے، اس کے اندر آیات کا اس کو ادراک ہے، وہ ایک فتوے پہ دوسرے فقہا کی جو ماہرین ہیں ان کی دلیلیں بھی دیکھتا ہے، پھر اپنی دلیلیں بھی دیکھتا ہے، اور دلیلیں اکثر آیات و روایات سے ہوتی ہیں. آپ لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں، یہ کہتے ہیں کہ یہ فقہا اپنے نظریات لے کے آ جاتے ہیں، اپنے فتوے، یعنی ان کے پاس نہ آیت روایت سے کوئی دلیل نہیں. یہ اس سے بڑی بہتان اور گمراہی نہیں ہے. اور میں سمجھتا ہوں وہ فقہا ہر فتوے میں دلیل لاتے ہیں، اور میں نے آپ کو پچھلی دفعہ بھی چیلنج دیا تھا کہ آپ ایک ایک فتوے پہ بات شروع کر لیں گے اور اس پہ دلیلیں میں پیش کروں گا جو فقہا نے دی ہیں، کہ یہ فتویٰ کون سی دلیل سے دی ہے، کون سی آیت روایت سے، وہ میری ذمہ داری ہے. آپ اس پہ بھی ایک ایک فتوے پہ بات شروع کر لیں گے تو یہ بھی آپ کا ثابت ہو جائے گا. پھر آپ نے یہاں پہ بات کی ہے کہ آپ لوگ مشرک کافر ہو، تو روایات میں ہے کہ جو کسی مومن کو مشرک کافر کہے گا اور اگر وہ نہیں ہوگا تو کہنے والا کافر ہو جائے گا. اس پہ غور کیجئے گا کہیں آپ خود ہی کفر میں نہ چلے جائیں دوسروں کو کہتے کہتے. پہلی بات تو یہ ہے کہ سارے شیعہ فقہا جو ہیں وہ اللہ کو وحدہ لا شریک مانتے ہیں، آخری نبی اور باقی انبیاء کی نبوت پہ ایمان رکھتے ہیں، قیامت پہ یقین رکھتے ہیں، 12 ائمہ کو امام مانتے ہیں، اور جو واجب عقیدے ان کو مانتے ہیں، تو وہ کافر کیسے ہو گئے؟ ایک بات. دوسری بات، آپ نے کہا سید خوئی کی طرف نسبت دی کہ وہ تو جناب اشاعرہ کا نظریہ جبر کے قائل ہے، حالانکہ میں نے خود ان کی کتابوں میں نے یہ پڑھا ہے سید خوئی کا کہ وہ یہ حدیث کوڈ کرتے ہیں، لا جبرا ولا تفویض والامر بین الامرین، کہ جبر و تفویض بندہ جو ہے نہ مکمل اختیار ہے نہ مکمل مجبور ہے، دو چیزوں کے درمیان ہے. اللہ نے اسے اختیار بھی دیا، اس کے اختیار کے اوپر اللہ کا اختیار موجود ہے. یہ سید خوئی کا نظریہ موجود ہے، آپ غلط بے نسبت دے رہے ہیں سید خوئی کی طرف. اور پھر آپ کہہ رہے ہیں کہ توضیح آغا سستانی کی گئی، جناب وہ کہہ رہے ہیں تقلید کریں تو یہ کفر ہو گیا جی، تقلید کریں. تو امام جو کہہ رہے ہیں من کان من الفقهاء سائنا للنفس حافظا للدین، کہ جو اپنے نفس کو بچانے والا ہو گناہوں سے اور دین کی حفاظت کرنے والا ہو، اپنی خواہشات کی مخالفت کرنے والا ہو، مولا کے امر کا فرما بردار، اس کی تقلید کریں. امام کہہ رہے ہیں تقلید کریں، یا سستانی صاحب یا کوئی اور فقیہ کہہ رہے ہیں تقلید میری کریں؟ امام کے کہنے پہ وہ تقلید کروا رہے ہیں، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ یا تو خود فقیہ بن جائیں، کسی کو منع نہیں کیا. سارے لوگ اگر فقیہ بننے چلیں گے تو نظام تو سسٹم سارا وہ معطل ہو جائے گا، پھر کوئی کون باقی زندگی کے امور کون چلائے گا؟ تو عقلی سی بات ہے، سارے فقیہ نہیں بن سکتے. قرآن بھی کہہ رہے ہیں کہ فلولا نفر من کل فرقۃ منہم طائفۃ، کہ کچھ لوگ جو ہے نا وہ فقیہ بنے اور سب نہیں بنیں گے، اور جو بن گئے وہ دوسروں کو سمجھا دیں گے. اور پھر اگلی بات یہ ہے کہ تقلید کے حوالے سے جب امام کہہ رہے ہیں، اور جو مسئلے عوام نہیں خود سمجھتی یا ان کے پاس ٹائم نہیں ہے، کتنے شیعہ آپ اتنے عرصے سے یہ چینل کھول کے بیٹھے ہو اردو میں میں گارنٹی سے کہتا ہوں آپ کے جو پیروکار اور مقلدین ہیں جو جن سے آپ اپنی تقلید کروائے، کتنوں کے پاس چار جو صحیح کتابیں حدیث کی ان میں سے کوئی ایک کتاب موجود ہے؟ کتنے ہیں جن کے پاس اتنی کتابیں ہیں؟ تو آپ کی بات پہ کوئی نہیں عمل کرتا. جی بسم اللہ کریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. محترم ناظرین، انہوں نے سوال کا جواب دیا کہ اگر آپ لوگ مخلص ہو کہ شیعہ احادیث پہ عمل کریں، آپ واقعاً ائمہ طاہرین علیہ السلام کو حجت سمجھتے ہو، تو ابھی تک آپ کہتے ہو نا شیعہ احادیث میں ضعیف ہے، تو صحیح احادیث کی کیوں کوئی کتاب نہیں لکھی آپ لوگوں نے؟ کیوں نہیں لکھی آپ لوگوں نے کہ شیعہ ان احادیث پہ عمل کریں؟ بھائی وہ ضعیف کو چھوڑ دو، شیعہ صحیح پہ عمل کرو. اور اگر لوگ سمجھتے نہیں ہیں نا تو ان کے شرح لکھ دیتے، بھائی اردو زبان میں، فارسی زبان میں اچھی طرح سے شرح لکھ دیتے، لوگ عمل کرتے ہیں نا. تمہاری تعداد میں کمی ہے اور اتنے توضیح مسائل کتابوں کا ترجمہ ہو رہا ہے، تو کیوں ایک صحیح حدیث کا اور اس کی شرح کا ترجمہ نہیں ہوا نا تاکہ لوگ عمل کریں؟ آپ کہہ دیتے ہیں بھائی توضیح مسائل آج سے بند ہے، کلام امام علیہ السلام موجود ہے، اس پہ عمل کرو. وہ نہیں فتویٰ دیں گے نا، اس طرح نہیں کہیں گے نا. تو اسی لیے آپ لوگ کیونکہ ائمہ طاہرین علیہ السلام کی جگہ اپنے آپ کو آپ لوگوں نے بٹھایا ہے، آپ میں اور ابو بکر میں، آپ میں اور عمر میں، آپ لوگوں میں اور ابو حنیفہ میں، ان میں کوئی فرق ہی نہیں ہے، بلکہ آپ لوگ زیادہ خطرناک ہو.
کیونکہ آپ لوگ شیعہ روپ میں داخل ظاہر ہوئے ہو. سیستانی ابن تیمیہ سے 1000 گنا زیادہ خطرناک ہے. سیستانی شمر ابن زوجشن سے زیادہ خطرناک, کیونکہ سیستانی ایک شیعہ عالم کے روح, شیعہ اس پہ اعتماد کرتے ہیں, اور وہ کیا کرتا ہے, شیعوں کو اہل بیت علیہ السلام سے کاٹ دیتا ہے, کہتا ہے میرا کلام حجت ہے, اہل بیت علیہ السلام کا کلام حجت نہیں ہے. ٹھیک ہے نا. انہوں نے کہا اگر احادیث میں تعارض پایا جائے تو شیعہ عوام کیا کریں گے؟ اور بھائی تعارض حدیث ہے, حدیث میں اختلاف الحدیث کافی میں باب ہے پورا. کیا کبھی ائمہ طاہرین علیہ السلام منکر ہوئے ہیں کہ احادیث میں تعارض نہیں ہے؟ خود ائمہ علیہ السلام نے فرمایا کہ احادیث میں تعارض ہے, اس میں بتایا بھی کہ کیا کرو اگر احادیث میں تعارض پایا جائے تو تم کیا کرو. کبھی نہیں فرمایا کہ کسی کی تقلید کرو, یاد رکھو, کبھی نہیں فرمایا کہ کسی کی تقلید کرو. اور یہ کہتے ہیں کہ کیا سب شیعہ عوام سب احادیث پڑھ سکتے ہیں؟ کس نے بولا کہ سب عوام پہ واجب ہے کہ سب احادیث پڑھیں؟ شیعہ عوام پہ واجب